السلام علیکم پیارے دوستو، میں پاکستان آ گئی خیریت سے، اللہ کا شکر ہے گھر پہنچ گئی۔ اور کل آتے ہی بس لگ گئی نور جہاں کے ساتھ، زارا کے ساتھ، اور پھر سب کے ساتھ کھانا وانا کھایا، تھکی ہوئی تھی تھوڑی سی تو پھر جلدی سو گئی تھی رات کو۔ تو اسی نور جہاں کی طبیعت خراب ہو گئی، یا موسم بدل رہا ہے نا، موسم عجیب سا ہو رہا ہے کچھ، اس کی ناک بند ہو گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا۔ خیر، آج ہم خیر سے لاہور جا رہے ہیں میں اور زارا۔ بس آتے ہی تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی، میرے نندوئی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو کینسر ہو گیا ہے، لیکن کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے، اور پچھلے 3-4 مہینے سے ان کی کیمو وغیرہ ہو رہی تھی، لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے میری سسرال والوں سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، میری نند کوثر ہے، میری نند ننی ہے، ان سے میرا بہت پیار ہے۔ تو کوثر کے ہسبینڈ ہے یہ، جو آپ نے اکثر میری فرینڈس کے گروپ میں دیکھا ہوگا، تھوڑی سی گول مٹول سی ہے کوثر، تو میرے بہت پیارے نندوئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس دل بجھ گیا، دل اداس ہو گیا بہت زیادہ، اور رات بھر نیند نہیں آئی، سوچتی رہی کہ جن کے جا رہے ہوتے ہیں، جس پہ گزرتی ہے نا، یہ وہی جانتا ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کسی کے لیے کسی کی فیلنگس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، جب اپنے گئے ہوتے ہیں نا ایسے، تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور اپنے ساتھی کا جانا جو ہے وہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، اس کو تکلیف سے دیکھنا، تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھنا بھی بہت مشکل ہے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو بس میں اور زارا ہم بہت پریشان تھے، پھر رات اس سے بات ہوئی، بہت پریشان تھی وہ، بہت رو رہی تھی، ظاہر ہے زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے تکلیف نہیں دیکھی جاتی اس کی۔ تو بس اللہ میاں خیر رکھے، اور اللہ میاں اسے تکلیف نہ دے، بس جو تکلیف میں سے دیکھنا ہے نا، وہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور جو خود گزر رہا ہو اور اس کو ہر بات کا پتہ ہو کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت پینفل ہے۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں، میں آج جاتے ہی ان کے پاس رات کو، آج شام کو جاؤں گی، اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم نے دعائے خیر احمد کی کرنی ہے، سوچی تھی صرف قرآن خوانی کراتے ہیں، اس میں امجد کے لیے، میں اپنے بہنوئی ندوئی کے لیے بھی دعا کراؤں گی، اور احمد اور سمین کی زندگی کے لیے بھی دعا کراؤں گی، اور جو شام کو ہمارا ڈھولک وغیرہ کا پلان تھا نا، وہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ فیملی میں اتنی تکلیف سے فیملی گزر رہی ہو تو آپ نہیں کر سکتے۔ باقی دعا تو سب کے لیے دعا ہی ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش ہے کہ کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ آج جاؤں گی تو جا کے ان کو دیکھوں گی تو تسلی ہوگی۔ تسلی کیا ہونی ہے، بس ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے یہی بتانا ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں، ایک آدھا کامنٹ جو ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اگنور کیا کریں، اگنور تو کر ہی دیتی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے آپ لوگوں کے اندر، سب کے اندر نہیں کہہ رہی، لوگوں کے اندر کیوں اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں، کیوں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کیوں نکتہ چینی، اور کیوں آپ نے ہر کسی کو جج کرنا ہوتا ہے، اور کیوں آپ نے بولنا ہوتا ہے کچھ بھی۔ کل ہسبینڈ والی بات کر دی، پھر کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ کیسی مسلمان ہیں، کہہ رہی ہیں بت بہت خوبصورت ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مگر مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور بت یا جو بھی وہاں ٹیمپلز میں بنا ہوا تھا وہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، میں اس آرکیٹیکچر کی تعریف کر رہی تھی، میں اس بنانے کی تعریف کر رہی تھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں گھس جاتے ہیں، اندر ہی گھس جاتے ہیں کہیں، کہ پتہ نہیں میں بتوں میں گھس گئی ہوں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس قسم کی مینٹیلٹی ہے، کیا کیا لوگ، غصہ آتا ہے بہت زیادہ، اور پھر دل کرتا ہے کہ یار پھر چھوڑو، یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ تو ضرور بات کرنی ہوتی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ آپ مت کہا کریں، دیکھیں نیگیٹیوٹی اچھی نہیں ہے، نیگیٹیوٹی آپ کو اپنا اندر کھا لیتی ہے، کسی کے لیے کچھ بھی آپ برا بولیں گے نا، وہ آپ کا اپنا اندر جلا کے خاک کر دے گا، اور آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، تو یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ لوگوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی کیسے خوش ہو رہا ہے، کوئی کیسے لگ رہا ہے، کسی نے پتہ نہیں عجیب عجیب سی چیزیں، عجیب عجیب سی باتیں، کہ اور یہ پھر ایک میسج 6 دفعہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے وہ، خدا جانے۔ تو پلیز آپ کو اگر پرابلم ہے تو آپ مت دیکھیں، مت میری ویڈیوز کو نہ دیکھا کریں، جس کو بھی میرے سے مسئلہ ہے وہ نہ دیکھا کرے،
اور بہت کم تعداد ہے، تقریباً کوئی سمجھے کہ 2% ہوگی، تو وہ پلیز نہ دیکھیں، اور اگر دیکھیں تو اپنا منہ بند رکھیں اور کامنٹ نہ کریں، کیونکہ میں واقعی چاہتی ہوں کہ ہر مذہب کی عزت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 15 سال پہلے میں انڈیا گئی تھی، تو وہاں پر ان دنوں 9ویں 10ویں محرم تھی، اور ہم لوگ بازار گئے تو بازار بند تھے، تو ہم نے کہا کیوں بند کیوں ہے، بند کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا آج عاشورہ ہے، آج عاشورہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس رسپیکٹ کی کہ بازار بند تھے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ لوگوں کو دل میں گنجائش رکھنی چاہیے یار، اگر ابھی تو ہمارے یہاں پرسنٹیج کم ہے دوسری مذاہب کے لوگوں کی، اگر ایسا ہو کہ جس طرح انڈیا میں بہت مسلم ہیں، اگر ہر قدم 2 گھر کے بعد ایک ہندو یا عیسائی یا کوئی بھی ہو، تو پتہ نہیں آپ لوگ تو ان کا جینا ہی حرام کر دیں۔ انسان کو انسان سمجھیے، اور آپ اپنے مذہب کو دیکھیے، اگلے کے مذہب پہ آپ ٹونٹ مت کیجیے اور مت کہیے، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں پڑھنے کی۔ تو یہ بحث میں کرنا نہیں چاہتی، کہ یہ بحث جو ہوتی ہے پھر کڑوی ہوتی ہے، پھر لوگ پھر ایک برا جواب دیتے ہیں، پھر کوئی برا جواب دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگ تو السلام علیکم اپنے گھر بیٹھے اور میری ویڈیوز نہ دیکھیں۔ باقی بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم نکال کے سری لنکا دکھایا۔ دیکھیں مجھے عادت سی ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، ایسے لگتا ہے جیسے میرا کوئی کام ادھورا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے یہ۔ اب میں سوچی تھی ابھی تو میں نکل جاؤں گی، پھر شام کو جا کے گھر میں بزی ہو جاؤں گی، تو پھر میں کیسے آپ لوگوں سے بات کروں گی، کیسے رابطے میں رہوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی زارا سو رہی ہے، نور جہاں بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی ذرا ابھی دوائی لے کے سلایا اس کو، تو یہ لوگ ابھی اٹھ جائیں گے، میں ان کو اٹھاؤں گی، ریڈی ہوں گے، ناشتہ کریں گے، ہم لوگ نکل جائیں گے، پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ سے لمبی بات کر سکوں۔ بس ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں جاؤں گی، چندہ کے ہاتھ میں کھانا کھاؤں گی۔ اس نے مجھے پوچھا کیا کھانا ہے آپ نے، تو میں نے کہا پلاؤ اور آلو گوشت بناؤ، تو پلاؤ آلو گوشت ہوگا۔ میں بہت سارا سامان لے کے جا رہی ہوں، کافی سارا، کیونکہ میرا یہاں کافی سامان پڑا ہوا تھا جو میں نے سوچا کہ مجھے لاہور لے جانا چاہیے، اور کچھ اگلی دفعہ آؤں گی تو تھوڑا کم، ورنہ جہاں پہ اتنا سامان ہو جاتا ہے کہ پھر ٹرک بھر کے جانے پڑتے ہیں۔ تو جاؤں گی، اپنے ہسبینڈ سے، پیارے ہسبینڈ سے ملوں گی، پیارے بچوں سے ملوں گی، اپنی پیاری چندہ، چھوٹی چندہ، بڑی چندہ سے ملوں گی۔ بس کوشش ہے کہ میرا کام نومبر تک ختم ہو، تاکہ میں احمد کی شادی کو صحیح طریقے سے انجوائے کروں، اور خدا خیر رکھے ہمارے پیارے میرے بھائی امجد کو اللہ زندگی دے، اور اللہ ان کی طرف سے خیریت کی خبر آئے، تو خوشیوں کے ساتھ موقع آئے سارے، کیونکہ فیملی میں تکلیف ہو، فیملی میں اس طرح کی بات ہو تو انسان خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے ساری رات سنبل باجی کا خیال آتا رہا، کیسے ہم 20-22 دن ہم پاگل ہو گئے تھے، کیسے دعائیں کرتے تھے، اور کیسے پل پل ہر لمحہ ہم کہتے تھے اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ ڈاکٹرز کے اوپر سر پہ سوار ہوتے تھے، ڈاکٹرز کو پوچھ رہے ہوتے تھے کہ کوئی خبر ہمیں آئے۔ تو وہی بات ہے کہ جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، ہم دور بیٹھ کے صرف بات کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے پیارے جب اس حالت میں ہوتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا۔ بس رات بھر تکلیف میں رہی، تو اللہ کرے آپ لوگ بھی پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور ان کو جو تکلیف سے بھی گزر رہے ہیں خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ بس آج اداسی سی ہو گئی نا، تو خیر گھر جا رہی ہوں، اللہ میاں مخلوق خوش ہو جائیں گے کہ زارا نے نہیں بتایا ہوا کہ نور جہاں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، میں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے، تو اس کے بابا بھی خوش ہو جائیں گے، اور بھائی بھی خوش ہو جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے، گھر میں رونق لگ جائے گی کچھ دن کے لیے۔ پھر مجھے آنا ہے کام کے لیے، پھر اداسی چھا جائے گی۔ بس سب فکر لگ گئی ہے، اللہ میاں خیریت رکھے گھر پہ، فیملی میں خیریت رکھے، کوئی ایسی خبر نہ آئے جس سے کہ تکلیف ہو اور جس سے مشکل ہو جائے۔ تو بس میں نے بڑے دنوں بعد اسکن کیئر بھی کی ہے تھوڑی سی، میں نے کہا چلو کچھ کر ہی لوں، اتنے دنوں سے نہیں کی تھی، ویسے فرق تو کوئی نہیں پڑا، لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پڑی ہوئی یہ چیزیں استعمال کر لوں۔ اور میری باتیں نکال نکال کے وہ لگ رہی ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ، اور کیونکہ میری باتیں سچی ہوتی ہیں شاید اس لیے لگ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے کہا تھا وہ کپڑوں والی بات، ویسٹرن کپڑوں والی بات،
وہ بھی کل میں نے دیکھی. پھر میں نے وہ میری جو بات تھی اے سی والی، اور سچی بات ہے، آتے ہی اتنی گرمی لگی، اتنی گرمی لگی، اتنی گرمی لگی، ایسے کر کے بھم. وہاں کی گرمی اور یہاں کی گرمی میں بھی فرق ہے یار. وہ گرمی اور تھی، یہ گرمی اور ہے. یہ والی گرمی تو ایک دم سے سانس بند کرتی ہے. اللہ کرے اب لاہور میں کچھ بہتر موسم ہو، خدا کرے کہ کچھ اچھا موسم ہو، کچھ بہتر ہو جائے، اور یہاں بھی بہتر آنا شروع ہو، کیونکہ میں پھر اے سی کے بغیر سونا شروع کروں. کیونکہ اے سی میں سو بھی تو بھی مشکل ہے، نہ سو تو بھی مشکل ہے. کیونکہ وہ پنکھے کے نیچے سو تو ناک بند ہو جاتی ہے. کافی مسئلے مسائل ہیں. تو وہاں کی گرمی اور یہاں کی گرمی میں فرق ہے. یہاں کی سردی اور وہاں کی سردی میں بھی فرق ہے. کیونکہ یہاں پہ کراچی میں تو خیر سردی آتی نہیں، لاہور میں آتی، بڑی خوفناک اور آنے والی ہے. تو جناب بچوں کو اٹھاتی ہوں اور ہم ریڈی ہو کے جا رہے ہیں بس، اور نکل رہے ہیں. خیر کی دعا کیجیے گا کہ سب کچھ خیر سے ہو، خیر سے میں گھر پہنچوں، اور میرے نندوئی کی خیریت ہو، اور سب صحت مند رہیں، خوش رہیں، فیملی ٹھیک رہے، ہنستے بستے رہیں، تکلیف نہ ہو کسی کو بھی، کیونکہ فیملی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. خیر، اللہ میاں سب کو حفاظت میں رکھے، اپنے امان میں رکھے. اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اگر وقت ہوا تو رات کو بات کروں گی، ورنہ پھر انشاءاللہ کل بات کروں گی. آپ اپنا خیال رکھیے، اور پلیز نگیٹیوٹی سے پرہیز کیجیے. پلیز جج کرنے سے باز آئیے. پلیز نکتہ چینی سے باز آئیے. خوش ہوا کریں، لوگوں کو خوشیاں دیا کریں، اور ہر ایک پہ ٹونٹ مت کیا کریں. کیونکہ آپ کوئی وہ اللہ تعالیٰ کے جنت کے دروازے پہ نہیں کھڑے ہوں گے. ہم سب انسان ہیں، غلطیاں برائیاں ہم سب کرتے ہیں. اور اگر آپ اتنا زیادہ اتنی بات کے اوپر مجھے کرٹیسائز کریں گے اور مجھے آپ نوک جھوک کریں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ پرفیکٹ ہیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی جھول، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں. تو برداشت کرنا سیکھیں، برداشت کریں، اور ہضم کرنا سیکھیں، اور حوصلہ کریں، اور بی پازیٹیو. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.